ہاں تو ہم ہمارے آج کے اس مسابقے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مسابقہ اس لیے منعقد کیا جاتا ہے تاکہ طلباء میں اپنی معافی ضمیر ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے جہاں طلباء اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں، اپنے خیالات و جذبات کو لفظوں میں ڈال کر دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ جب طلباء تقاریر کرتے ہیں تو وہ نہ صرف اپنے ذہن میں موجود خیالات و تصورات کو بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ان میں دوسروں کے سامنے اپنا نقطۂ نظر واضح اور مؤثر انداز میں پیش کرنے کی ہمت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ان مسابقات کا مقصد صرف خطابت کی مہارت کو بڑھانا نہیں، بلکہ نوجوانوں کو اور طلباء کو ایک ایسا موقع دینا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ارد گرد کے مسائل پر غور کریں، اپنے تجربات اور علم کو دوسروں تک پہنچائے اور معاشرتی، ثقافتی اور دینی موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس لیے کہ اس قسم کے پروگرام طلباء کو اپنی ذات اور خیالات کے بارے میں آگاہی فراہم کرتے ہیں اور انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ اپنی بات کو صحیح طریقے سے پیش کرنا صرف زبان کے استعمال تک محدود نہیں، بلکہ اس میں دلائل، جذبات اور حقیقت کی بھی اہمیت ہے۔ اس عمل سے طلباء میں نہ صرف خود اعتمادی بڑھتی ہے، بلکہ ان میں ذہنی بلوغت بھی پیدا ہوتی ہے جو ان کی زندگی میں مختلف میدانوں میں کامیابی کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ مقابلہ اس لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ طلباء اپنی سوچ کو ترتیب دینا سیکھیں، علم کو سلیقے کے ساتھ الفاظ میں ڈالیں اور اپنی گفتگو کو دلیل و وقار اور حسن اسلوب کے ساتھ پیش کریں۔ مختصر یہ کہ مسابقہ تقاریر و خطابت صرف ایک تعلیمی سرگرمی نہیں، بلکہ یہ ایک فکری و تربیتی عمل ہے۔ اس کا مقصد ذمہ دارانہ گفتگو، باوقار خطابت اور باشعور قیادت کی تیاری ہے۔ معزز سامعین کرام، ہماری آج کی یہ محفل علم و فن، نثر و فکر کی گویا خاک بہارا ہے۔ اس میں 16 گوہر نایاب اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کو بےتاب ہیں، جن میں سے 13 ستارے اردو زبان میں اپنی روشنی بکھیریں گے، جبکہ 3 روشن چراغ عربی زبان میں اپنے الفاظ کے مدینے پروئیں گے۔ ہماری یہ محفل 2 اوقات میں منعقد ہو رہی ہے، مگر اپنی نوعیت میں ایک مکمل اور مربوط مجلس ہے۔ مجلس کا یہ سلسلہ عصر کی نماز تک جاری رہے گا۔ عصر سے مغرب تک نماز اور دیگر حاجات و ضروریات کے پیش نظر وقفہ رکھا جائے گا تاکہ تمام حضرات اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض کو ادا کر سکیں، ضروریات کو پورا کر سکیں اور تازہ دم ہو کر دوبارہ اس علمی ماحول کا حصہ بنیں۔ پھر انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہماری اس محفل کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ معزز حاضرین محفل، اب وقت ہے کہ ہم اپنے حکم صاحبان کو دعوت دیں، مگر ان کی تشریف آوری سے قبل ان کی شخصیت کے بارے میں چند تعارفی کلمات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پہلے حکم محترم حضرت مولانا رضوان صاحب کی طاقت برکاتہم العالیہ ہے۔ حضرت ان شخصیات میں سے ہے جن کی پہچان منصب سے کم اور خدمت سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت اس وقت سعودی کونسل میں ایک نہایت اہم اور ذمہ دارانہ عہدے پر فائز ہے۔ اس اعلیٰ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت اور ملت کی اصلاح ان کی زندگی کا مستقل مشن ہے۔ ملار کالونی کے علاقے میں حضرت کی زیر سرپرستی متعدد مکاتب اور کئی مساجد قائم ہیں، جہاں علم دین کے چراغ نسل نو کے دلوں میں روشن کیے جا رہے ہیں۔ بالخصوص انجمن تحفظ دین قابل ذکر ہے، جہاں اس وقت تقریباً 200 بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت کی سرپرستی میں بچوں کے لیے ایک منظم اور اعلیٰ تعلیمی نظام قائم ہے۔ اسی طرح طالب خواتین کے لیے بھی مستقل اور باقاعدہ تعلیمی نظم موجود ہے۔ مزید برآں وہاں دارالفتہ بھی قائم ہے، جہاں عوام الناس کو شرعی مسائل میں رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ حضرت کی یہ دینی، تعلیمی اور سماجی خدمات اتنی وسیع اور ہماگیر ہے کہ وہ کسی طویل تعارف کے محتاج نہیں، کیونکہ خاموش خدمت ہی سب سے مؤثر تعارف ہوتی ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے حضرت کے شکر گزار ہیں کہ آج اس مسابقے میں ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے علم و عمل سے امت کو مزید نفع پہنچائے۔ ہمارے دوسرے حکم محترم ہیں حضرت مفتی شاکر صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ حضرت مفتی صاحب مدنی مدرسہ جوگیشوری میں استاد ادب و فقہ کی حیثیت سے علمی خدمات انجام دے رہے ہیں، جہاں آپ طلبا کی فکری، لسانی اور فقہی تربیت میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت مدنی مدرسہ جوگیشوری کے ناظم تعلیمات بھی ہے اور ادارے کے تعلیمی نظم، نصاب کی ترتیب اور علمی صنف کے تعین میں آپ کا کردار نہایت اہم اور مؤثر ہے۔ حضرت کی شخصیت علم و وقار، فہم دین اور تدبر کا حسین امتزاج ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ مفتی صاحب آج اس بابرکت مسابقے میں بحیثیت حکم اپنی علمی بصیرت اور منصفانہ رائے سے ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کے خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے علم سے طلبا اور امت کو مزید نفع پہنچائے۔ تو آئیے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ بھی گزارش کرتا ہوں ہمارے حکم صاحبین سے کہ وہ اپنی اپنی مسلک پر رونق افروز ہوں اور ہماری مجلس کو اپنے وجود سے وقار بخشے۔ معزز حاضرین مجلس، اسلام نے جس چیز کو انسان کی روحانی ترقی اور اخلاق کی بالغی کی بنیاد قرار دیا ہے وہ محاسبہ نفس ہے۔ قرآن کریم بار بار انسان کو خود اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور اعمال کے انجام سے پہلے ان کے جائزے کی دعوت دیتا ہے۔ محاسبہ نفس در حقیقت ایمان کی بیداری، نیت کی اصلاح اور اعمال کی درستگی کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے وہ تدریجاً تقوی کے مدارج طے کرتا ہے، اور جو اس سے غافل ہو جاتا ہے اس کے لیے لفظ عادت بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین محاسبہ نفس کو مجاہدہ نفس کا لازمی جز سمجھتے ہیں۔ تو آئیے اس عظیم فکری موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عزیزم اکرم ابن خرمِ سرزمین متعلم کرتے ہیں حفظ کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علمت نفس ما احضرت۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، حکم صاحبان اور طالب علم ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ تکویر کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں قرآن کریم نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا اور کھلے طور پر آگاہ کیا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، ان قریب ایک دن ایسا آنے والا ہے جبکہ یہ پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ ہر ایک شخص اپنے پروردگار کے روبرو پیش کیا جائے گا، کیا شاہ، کیا غدا، کیا فقیر، کیا امیر، ہر ایک رب ذوالجلال کے سامنے تھر تھرا رہا ہوگا۔ تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، سال ہا سال کی محبت شیشے کی طرح چکنا چور ہو جائے گی، کوئی ٹخنوں تک
کوئی کمر تک، کوئی چھاتی تک اور کوئی پیشانی تک پسینوں میں شرابور ہوگا۔ ایک دوست جس نے اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا اجنبی ہو جائے گا۔ کیسا وقت ہوگا وہ جب کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھلا دے گی، سورج بالکل قریب ہو جائے گا اور رب ذوالجلال اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ موجود ہوگا۔ اعمال ناموں کا دفتر کھول دیا جائے گا اور یہ ناجوان کمزور انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینے کے لیے دست بدست کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ رب العزت سوال کرے گا کہ بتاؤ ہم نے تجھ کو ڈھیر ساری نعمتیں دی تھی، تم نے ان کو کہاں خرچ کیا؟ کروڑوں اور خربوں روپے کے آنکھ اور کان دیے تھے، تم نے اسے کہاں استعمال کیا؟ اتنی بڑی قیمتی زندگی عطا کی تھی، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ کھانے کے لیے پھل میوے انگور اور شیریں شہد اور پینے کے لیے صاف و شفاف دودھ اور میٹھے شربت عطا کیے تھے، تم نے اس کا شکریہ کہاں تک ادا کیا؟ اس سے سوال کیا جائے گا کہ پہننے کے لیے حریر و ریشم اور خوبصورت و دلکش جوڑے، رہنے کے لیے صاف ستھری فضا، سونے کے لیے بنگلے اور محلات، چلنے کے لیے گاڑیاں اور سواریاں عطا کی تھی۔ بتا تو نے میری نعمتوں کو کہاں کہاں خرچ کیا؟ آیا عیش پرستی اور دنیا کی دلدادگی میں خرچ کیا یا میری اطاعت اور بندگی میں لگایا؟ چھوٹی بڑی تمام نعمتوں حتیٰ کہ ایک ایک سانس کے بارے میں پوچھو گی، اس وقت نہ کوئی زیادتی ہوگی اور نہ کسی پر کوئی ظلم ہوگا۔ اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، جیسا کسی نے بویا ہوگا ویسا ہی کاٹے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر کسی نے رائے کے دانے کے برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا وہ وہاں اسے دیکھ لے گا، اور اگر کسی نے رائے کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کے سامنے آ جائے گا، اس کے سامنے اس کے کرتوت اور کیے ہوئے اعمال ناموں کا دفتر کھلا ہوگا جس میں چھوٹی بڑی تمام چیزیں درج ہوں گی۔ انسان اسے دیکھ کر حیران ہو جائے گا اور چیخ اٹھے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ میرے اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا؟ اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں جو لکھی ہوئی نہ ہو۔ آج تو میرے گناہوں کی تمام پتیاں کھل گئی، جو گناہ میں نے تمام انسانوں سے چھپ کر رات کی تاریکی و تنہائی میں شہر سے دور دراز ویرانے میں کیا تھا، آج تو اس کا بھی پردہ فاش ہو گیا اور تمام لوگوں کے درمیان میرا بھانڈا پھوٹ گیا۔ وہ چیخے گا، چلائے گا اور اپنے گناہوں کے غم میں گھل گھل کر اپنی انگلیاں کاٹے گا۔ وہ تمنا کرے گا اور اپنے پروردگار سے عرض کرے گا، اے ہمارے رب ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، وہاں جا کر اب تو بس آپ ہی کی بندگی کروں گا، اب تو میری پوری زندگی تیری ہی رضا میں بسر ہوگی۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل۔ اے ہمارے رب اب ہم کو یہاں سے نکال لیجئے کہ ہم کچھ نیکیاں کر لیں برخلاف اس کے کہ جو اب تک ہم کرتے رہے۔ برادران اسلام ذرا سوچیے اور اندازہ لگائیے کہ آج ہم کن کن گناہوں میں مبتلا ہیں۔ ہماری ہر صبح و شام گناہوں کے کن کن اڈوں پر بسر ہو رہی ہے۔ فرعونی اور طاغوت نشی اور غرور نے ہمیں جہنم کے کس دہانے پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ حیوانیت اور بہیمیت کی اس انتہا پر پہنچ گئے ہیں جہاں جا کر آگے کوئی منزل نہیں ہوا کرتی۔ شراب نوشی، جوا بازی، بے حیائی، چوری ڈکیتی، جھوٹ، بہتان، الزام تراشی، غیبت، چغلخوری، زناکاری، عیاشی، عصمت دری، نام و نمود، فضول خرچی، نمائش و آرائش اور نہ جانے کیسے کیسے خرافات اور کیسی کیسی برائیاں آج ہماری زندگیوں کا لازمی حصہ بن گئی ہے۔ پیار و محبت، بھائی چارگی، رحم دلی اور اخوت و محبت جیسے الفاظ تو اب ہمارے لیے اچھمبے کی بات ہو گئی ہے۔ حیرت تو اس بات پر ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں بے خوف و خطر کرتے بھی ہیں اور اس کی جواز کی دلیلیں بھی قرآن و حدیث سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہو گئی جیسے مارو گھٹنا پھوٹے سر۔ ادھر صحابہ کرام کا حال دیکھیے اور اپنے کردار پر سر دھنیے کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ۔ کہ اللہ ہی کی ملک میں ہے سب کچھ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہے اگر تم ان کو ظاہر کرو گے یا پوشیدہ رکھو گے حق تعالیٰ تم سے ان کا بھی حساب لیں گے اور اس کا بھی مواخذہ فرمائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
روتے اور سر پیٹتے دوڑے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول اب کیا ہوگا، ہم میں سے کون اس گناہ سے بچ پائے گا، اپنے دل پر کس کو اختیار حاصل ہے کہ برا خیال بھی نہ آنے پائے۔ گرچہ بعد میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے ذریعے اس کو منسوخ کر دیا گیا، مگر صحابہ کرام کا ملک اصلاح نفس کی بے چینی و اضطراب کہ بڑا سے بڑا گناہ تو درکنار اپنے دل کے وسوسے پر بھی کس طرح خوف غیب سے لرز اٹھے۔ واہ کیسا شوق ہے عمل کا، کیسی طرف ہے کام خداوندی کے ایک ایک جزیات پر عمل کرنے کی۔ کیا ہم میں سے کسی نے بھی اپنے گندے اور بہتے خیالات کی اصلاح کی بھول کر بھی فکر کی ہو؟ افسوس آج تو ہماری نگاہیں فحش ناولوں اور یا تصویروں، گندے افسانوں اور رومانوی لٹریچروں کو ڈھونڈتی ہے۔ قرآنی الفاظ اور اس کے دل فریب ترجمے، احادیث نبوی کی ہدایتیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پیش نہا خاصانے ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ آج ہمیں اگر موقع مل جاتا ہے تو پیسے دے کر جھوٹے وکیلوں کے ذریعے جھوٹی گواہیاں دلوا کر بڑے ٹھاٹ سے مقدمہ کر کے کورٹ کے ذریعے دوسروں کی زمین ہڑپ لیتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی وہ حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من ظلم قید شبر من الارض طبقه من 7 اراضین، کہ جس کسی نے ایک بالش بھر زمین میں ظلم سے حاصل کی تو اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں قیامت کے دن اس جیسی 7 زمینوں کا توق لٹکائے گا۔ محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنا محاسبہ کریں اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بنے۔ میں انہیں چند باتوں پر اپنی تقریر مکمل کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔